ہمارا رمضان، ہمارا رمضان، پیارا رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہمارا رمضان کا سیگمنٹ پیغام رمضان، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر خلیل۔ آپ سب کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے سیشن میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں مائنڈ سائنس کے حوالے سے۔ جب بھی مائنڈ سائنس کا نام آتا ہے تو آپ کے اذہان میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ اس کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ سچ ہے؟ کیا اس کا روحانیت سے تعلق ہے؟ کہ یہ صوفیزم کا نام مائنڈ سائنس ہے کہ ہم کسی کا بھی دماغ پڑھ لیتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بات کریں گے کسی طرح ہم نے اپنے اندر ایک برننگ ڈیزائر ہم نے پیدا کرنی ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کا روحانیت سے بھی ایک خاصا تعلق ہے۔ ان کی اگر میں تعارف کے اندر ایک شخصیت کا نام لوں گا، وہ ہے سر اشفاق احمد مرحوم صاحب، بابا اشفاق احمد مرحوم صاحب اور بانو آپا۔ جب ان کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ساری جو ادب کا پہلو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ جن میرے ساتھ موجود ہیں راؤ اسلم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام یاسر، تھینک یو، بہت اچھا لگا آپ سے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ اور سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، رمضان کیسے گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا جی۔ جو بھی وقت ہم بلکہ اس کے اندر ایک بڑا اچھا وقت آنے والا وہ ہے جب ہم اعتکاف میں جاتے ہیں۔ بالکل سر۔ تو میرا خیال ہے کہ رمضان کو میں سب سے زیادہ اعتکاف کے اندر جو ہے نا وہ انجوائے کرتا ہوں، سر تنہائی میں۔ جی بے شک سر، میرے انٹرو کے اندر آپ نے سن لیا ہوگا، ہم آپ مائنڈ سائنس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ جب مائنڈ سائنس کے کانسیپٹ کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے سر آپ کا نام آتا ہے، آپ نے اس پہ 20 سالہ ایکسپیرینس ہے، آپ نے اس پہ کام کیا ہے۔ سر، سب سے پہلے بنیادی سوال، ہماری آڈینس یہ جاننا چاہتی ہے مائنڈ سائنس کسے کہتے ہیں؟ اصل میں تو جب ہم بات کریں تصوف کی یا تزکیہ کی تو بنیادی طور پہ ہم مائنڈ سائنسز کی بات ہی کرتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ کئی طرح سے ہے۔ ایک اس کا برین ہے، ایک اس کا مائنڈ ہے، ایک اس کی باڈی ہے، کہ اس کے ایموشنز ہیں، اس کی فیلنگز ہیں، اس کا انر مائنڈ ہے۔ یہ بہت ساری چیزوں کو بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا۔ اس کی تعریف بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ جان مکین کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ واٹ از دا مین، کہ آدمی کیا ہے؟ دی کمبینیشن آف ہیبٹس پلس ڈی این اے، یعنی دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ڈی این اے اس کا جو کہ کیمیکل سے تعلق رکھتا ہے، جو میری بناوٹ ہے، اور دوسرا تعلق میرا ہے جو کہ میری ہیبٹس ہیں، وہ مائنڈ ہے۔ مائنڈ کچھ چیز نظر آنے والی چیز نہیں ہے، یعنی بچپن سے لے کے اب تک جو کچھ بھی میں نے کیا، جو میرے سکلز ہیں، جو میری ایجوکیشن ہے، جو میرا براٹ اپ ہے، یہ سب کچھ جب ملاتے ہیں تو یہ مائنڈ ہے۔ سر، ایک کویسچن یہاں پہ یہ ابھرتا ہے کہ صرف سوچنا ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ سوچنے کے ساتھ ساتھ ہارڈ ورک بھی کرنا پڑتا ہے؟ بنیادی طور پر تو انسان کو جو ہے وہ سوچنے کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کے اوپر بلکہ این ایل پی جو ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، جو کہ مائنڈ سائنسز کی بنیاد ہے، اس کے اندر ہم 3 کام کرتے ہیں، ہر شخص 3 کام کرتا ہے۔ ایک تو سوچتا ہے، وہ دوسرا بولتا ہے، تیسرا ایکٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو تینوں کام کرنے ہوتے ہیں یہ مائنڈ سائنسز ہے۔ اچھا، ایک چیز اس کے اندر بڑی اہم ہے، وہ ہے سوچنا، کیونکہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس سوچ نہیں ہے اور کوئی موٹو نہیں ہے آپ کا، تو میرا نہیں خیال کہ آپ یہاں بھی آ سکتے تھے، میں گھر سے یہاں نہیں آ سکتا تھا۔ یعنی اگر میرے پاس موٹو نہیں ہے تو میں نہیں آ سکوں گا۔ سب سے بہترین اگر کوئی چیز دیکھنی ہو تو آپ کا گاڑی کے اندر سٹیئرنگ لگا ہوا ہے، جو ہینڈل ہے آپ کے موٹر سائیکل کا، تو آپ سب سے پہلے وہ سوال پوچھتا ہے کہاں جانا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہیں بھی نہیں، تو کہتے ہیں پھر رضائی میں سو جائے جا کے اپنے چارپائی پہ۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی کام کے لیے پہلے سوچنا ہے، اور یہ جو سوچنے والا جو ہے انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی سوچ کے سوچے۔ دوسری ہے کہ کیا وہ ہارڈ ورک کرے، تو آپ کے خیال کے مطابق جو صبح مزدور بیٹھے ہوتے ہیں چوکوں کے اندر، تو کیا وہ ہارڈ ورک کرنے ہوتے ہیں؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے ایک خاص ڈسپلن میں سوچنا ہے اور ایک خاص ڈسپلن میں اپنے سوچے ہوئے کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، تو آپ ایک بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ادروائز آپ ایک معمولی زندگی گزاریں گے بس۔ سر، ہم کس طرح کسی کے مائنڈ کو پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وہ پریکٹسز ہیں؟
हाँ, बुनियादी तौर पे मेरी जो PhD वो है इसी के ऊपर है, आई असेसिंग क्यूज़। मैं कोई भी शख्स मेरे सामने बैठ जाता है तो मैं उसकी आंखों से अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि ये माजी में सोच रहा है, क्योंकि अगर आपका आई बॉल्स लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं तो आप किसी माइंड कोई पुरानी बात को आप सोच रहे हैं, यानी गुजरे हुए वक्त को सोच रहे हैं। और अगर आप राइट साइड पे आपके आई बॉल जाते हैं, आप फ्यूचर में सोच रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मैं उस शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। तो बुनियादी तौर पे जो आपका आई बॉल्स हैं, आपका जो चेहरा है, इस पे हर चीज़ यहाँ है, क्योंकि ये बेसिकली मॉनिटर है। जो भी आपके अंदर हो रहा होता है, जो आपके अंदर हो रहा होता है, वो इसलिए कहा ना इकबाल ने कि दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। वो जो इंसान के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, मेरे अंदर जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरे अंदर जो ख्यालात हैं, मेरे अंदर जो कुछ भी मेरे अंदर चल रहा है, मैंने किसी से कोई बदला लेना है या मैंने किसी को रिवार्ड देना है, तो ये सारा कुछ मेरे अंदर चल रहा है और मेरे चेहरे पे यहाँ है। और बहुत ही ख़ास लोग होते हैं जो अपने चेहरे पे नहीं अया होने देते। अच्छा। अदरवाइज़ हर चीज़ अया हो जाती है आपकी। सर अगर फ़र्ज़ करें मेरे सामने कोई आदमी झूठ बोले, अच्छा, तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा कि झूठ बोल रहा है। मैं बल्कि यहाँ तक भी मैंने बहुत सी पुलिस को और हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनको मैंने कहा हुआ है कि किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी को आप थर्ड जो है वो उसको डिग्री पे ना मारें लोगों को। अच्छा। बल्कि आप मेरे सामने ले आए, मैं 1 सेकंड में बता दूंगा कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। सर सब किस तरह होता है? वो उसके आई बॉल्स बता रहे होते हैं। सर किसी भी एक्ट के पीछे कोई फिनोमिना होता है? जी, किसी भी एक्ट के पीछे कोई फिनोमिना होता है? हाँ, एक्ट के पीछे फिनोमिना होता है कोई। देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्ट आप कर रहे हैं ना, किसी मकसद के लिए कर रहे हैं, कोई ज़रूर मकसद यहाँ है, कोई कुछ भी है। फर्ज़ करें मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि एक शख्स जो है वो भीख मांग रहा है, तो मैंने कहा तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने अपनी अम्मी के लिए शाम को मेडिसिन लेके जानी है। NLP में बताया गया है हमें इस बात से कि कोई भी आप एक्ट करते हैं ना, उसकी बैक के ऊपर कोई फिनोमिना है। सही से नहीं तो आप कर ही नहीं सकते एक्ट, आप एक्ट कर ही नहीं सकते, आप अपने पाँव को हिला ही नहीं सकते जब तक कि पीछे मोटिव नहीं है आपका। अगर मोटिव नहीं है आपके तो आपकी बॉडी, आपके जो ये जितने भी पार्ट्स हैं ये काम ही नहीं करेंगे नहीं, वो उसी तरह से स्टिल हो जाएंगे एक जगह पे। तो इसलिए सबसे पहले मोटिव होना ज़रूरी है आपकी बैक पे, आपके पास डिज़ायर होना ज़रूरी है। और जैसे आज हम आपने जैसे आगाज़ में बात की है कि बर्निंग डिज़ायर, तो अगर हर शख्स कह रहा है कि मेरे पास पैसे होने चाहिए, क्या ये भीख मांगने वाला जो चौक में खड़ा हुआ है, तो क्या उसकी ख्वाहिश नहीं कि उसके पास 20-25 करोड़ रुपया हो? तो क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी बर्निंग डिज़ायर नहीं है। वो अगर आपको भी दुआ दे रहा है ना कि अल्लाह ताला आपका भला करे, तो वो दिल से नहीं दे रहा, वो सिर्फ अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर वो दिल से दे रहा हो किसी को दुआ, तो सबसे पहले वो अपने आप को दे और भीख मांगने से इनकार करते हुए सबसे पहले। सर बर्निंग डिज़ायर किस तरह पैदा होती है? हाँ, इसकी एक मिसाल से मैं आपको बात को बताऊंगा कि डिज़ायर और बर्निंग डिज़ायर क्या होती है। सबसे पहले तो सुकरात की एक बात है कि वो एक दफ़ा किसी दरिया के अंदर नहा रहे थे, तो किसी ने उनसे पैसे लेने थे, वो पैसे लेने के लिए गया था, कोई लोन था उसका, लेने के लिए गया। तो उसने कहा, सुकरात ने कहा कि अंदर आ जाओ, दरिया में आ जाओ। दरिया में आया तो उसने ज़ोर से उसकी गर्दन पकड़ी और पानी में डुबो दिया उसको। तो उसने सवाल बाद में जब निकाला तो उसने कहा कि आप एक बात बताओ कि जब मैंने पानी में आपको डुबोया था तो आपके ज़हन में क्या आ रहा था? उसने कहा एक ही बात आ रही थी, वो ये आ रही थी कि मुझे सिग ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, बस। तो कहता है वो जो पैसे आपने लेने थे, कहता नहीं वो तो मैं भूल गया था। तो वो असल में वो डिज़ायर पे आया था, लेकिन वो जो सिग है वो बर्निंग डिज़ायर है, वो बर्निंग डिज़ायर है। इसी तरह से है कि अगर आपका, मैं एक और वासिफ साहब की एक बात आपसे शेयर करता हूँ। एक खातून वासिफ साहब के पास गई और कहने लगी कि वासिफ साहब मुझे दुआ करने का कोई तरीका बताओ। तो उसने कहा तुम मेरे पास आइए दुआ करने के लिए। जब बच्चा बीमार होता है तो उसकी माँ को खुद ब खुद दुआ आ जाती है, तो ये उसकी बेसिकली बर्निंग डिज़ायर होती है, वो खुद आ जाती है। उसका लफ्ज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दुआ हम जो वैसे तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें दुआएँ बताई हुई हैं, और इसी तरह से कुरान मजीद में भी हमें दुआएँ बताई हुई हैं, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी दुआ है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की भी दुआ है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दुआ के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ती हो। अगर दुआ के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ती हो
تو پھر گونگا کیسے مانگے گا دعا؟ جی سر. گونگا تو نہیں دعا مانگ سکتا. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ میرا احساس دیکھتا ہے اللہ کہ شخص احساس کے کس لیول سے بات کر رہا ہے. وہ احساس کے اس لیول سے آپ کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہی دعا ہے. سر جتنا چاہت ہوگی اتنا وہ قریب اس ذات کو انسان پاتا ہے. سر ہم اسی دعا کے حوالے سے ایک سوال میرے مائنڈ میں آ رہا ہے. سر جب اپنی ڈیزائر پیدا کر کے برننگ ڈیزائر ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں خود، تو پھر ہم مختلف لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں دعا کروانے؟ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو دعا جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا اور پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر سیلف ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے. جب سیلف ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے تو آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اس نے قبول نہیں ہوتا. اس کو نا ایک عام چیزوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک پلیسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے. پلیسیبو ایفیکٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس نے آپ کو پانی کے اندر پانی ملا کے دے دیا اور کہا ہے کہ یہ کہ میڈیسن ہے، اور آپ نے جیسے اس کو استعمال کیا آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کیوں؟ یہ پلیسیبو ایفیکٹ ہے. اور ایک ہوتا ہے نیسیبو ایفیکٹ. نیسیبو ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پانی پیا ہے، اس نے حالانکہ میڈیسن دی آپ کو ڈاکٹر نے، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر سے آ رہی کہ میں نے ٹھیک نہیں ہونا، تو آپ نے ٹھیک نہیں ہونا. اس کو نیسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں. تو اگر اس واصف علی واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. کہتے ہیں جب بھی آپ دعا مانگیں تو اپنے ذہن میں یعنی بیک اینڈ پہ اس دعا کا تصور ذہن میں لے کے آئیں جو قبول ہوئی تھی، کیونکہ سیلف ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا. وہ ادروائز آپ کے پاس سیلف ڈاؤٹ موجود ہے. اگر سیلف ڈاؤٹ موجود ہے تو دعا کو نہیں قبول ہونی آپ کی، کیونکہ خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دعا تو قبول ہونی نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں. سر یہ بھی تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ چیز اگر ہمارے حق میں بہتر کر دے، تو اس وقت بھی سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے کیا؟ نہیں، یہ جب تو ایک گڈی کھیل رہے ہیں اور سارا ماحول میرے مطابق ہے، پھر تو دعائیں آپ کو مانگیں یا نہ مانگیں پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے. دعا ہم موسٹلی اس وقت مانگتے ہیں جب ہم کسی پرابلم میں ہیں، انگزائٹی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، سٹریس میں ہیں، لو موڈز میں ہیں. تو اس وقت جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سیلف ڈاؤٹ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. صحیح سے، کیونکہ ہم ایک خاص مائنڈ کی خاص فریکوینسی پہ ہوتے ہیں. کیونکہ کبھی اس پہ ابھی بات کریں گے کہ یہ جو ہمارے برین کی جو فریکوینسیز ہوتی ہیں، بیٹا، الفا، تھیٹا، ڈیلٹا، یہ 4 فریکوینسیز ہوتی ہیں ہمارے برین کی. تو ہمیں کس فریکوینسی پہ دعا مانگنی چاہیے؟ اچھا ہاں، کیونکہ اس وقت جیسے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی ایک انا ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے لباس کو دیکھ رہے ہیں. اور مجھے یقین کیجیے گا کہ میں نے نماز جب پڑھتا ہوں نا تو مجھے تہجد گزاری سب سے اچھی لگتی ہے. اس لیے کہ 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے اور کوئی شخص آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، تنہائی ہوتی ہے. ہاں. دوسرا کمپیریزن کرتا ہے. برین کی پرابلم اور بھی ہے، کمپیریزن کرتا ہے. وہ گاڑی کی چابی کو دیکھے گا، اس لباس، اس کی آؤٹ فٹ کو دیکھے گا، اس کی حیثیت کو دیکھے گا، دیکھتا ہے. کیونکہ انا ہے نا، میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی انا ہے. تو اناؤں کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے. اور دوسرا ٹائم اور سپیس ہوتا ہے اس وقت، کیونکہ میں اس وقت آپ اور میں بیٹا لیول پہ ہیں، یعنی شعور کے اس لیول پہ ہیں. اور جیسے ہی ہم شعور کے اس لیول کو کراس کر کے ہم الفا لیول پہ جاتے ہیں تو وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اچھا، وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. ہمیں کانشیس لیول پہ دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سب کانشیس پہ اور ان کانشیس پہ دعا کرنی چاہیے. صحیح سے، جو کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو ہم کانشیس لیول پہ نہیں ہوتے، ہم سب کانشیس لیول پہ چلے جاتے ہیں. اور جیسے سب کانشیس لیول پہ جاتے ہیں تو دوسری بات آپ نے بڑی خوبصورت کی، وہ یہ کہ کیا مجھے کسی اور سے دعا کروا لینی چاہیے؟ کروا لینی چاہیے، بالکل کروانی چاہیے. ویسے تو سب سے زیادہ جو آپ کی پرابلم ہے، جو آپ کا ایشو ہے، جو آپ کا چیلنج ہے، اس کو سب سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں، دوسرا نہیں سمجھ سکتا. لیکن وہ اخلاص سے کر رہا ہے آپ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی قدر کرتے ہوئے وہ آپ کو اس پرابلم سے نکال دیتے ہیں اور وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اس لیے کسی سے منگوا لینی چاہیے دعا، میرے خیال کے مطابق. سر ان سب ڈسکشن سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مائنڈ سائنس کا روحانیت سے کوئی تعلق ہے؟ بیسیکلی میرے خیال کے مطابق کسی زمانے میں جو تصوف تھا یا تزکیہ تھا یا صوفی پن تھا، وہ ہو سکتا ہے کہ سائیکالوجی کے بغیر ہوتا ہو. لیکن کیونکہ جب فرائڈ نے اس پہ بڑا کام کیا، سگمنڈ فرائڈ نے اس پہ بہت کام کیا اور جان مکین نے اس پہ بڑا کام کیا. جان مکین کے بعد اور سگمنڈ فرائڈ کے بعد
اب ہمارے پاس تصوف کو سمجھنے کے لیے سائیکالوجی کا سہارا لینا پڑے گا آج کے دور کے اندر میں. میرے خیال کے مطابق جو مائنڈ سائنسز ہے، جو سائیکالوجی ہے اور جو تصوف ہے، یہ مل کے اب میری کلاس ہوتی ہے یہاں پہ ایک جگہ پہ لاہور میں، تو ہم یہ تینوں چیزیں سکھاتے ہیں لوگوں کو. مائنڈ سائنسز بھی سکھاتے ہیں سوری، اور اس کے اندر ہم تزکیہ بھی سکھاتے ہیں، اور یہ جو ہے ہماری مائنڈ سائنسز، تزکیہ اور سائیکالوجی، تینوں چیزیں سمجھاتے ہیں ہم لوگوں کو. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ سے مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، کیونکہ بنیادی طور پہ ہمارے اندر جو ایک بہت جو چیز ہے نا وہ ہے انا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بات کو سمجھتے ہیں ذرا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ یا علی یا امام ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے اندر شیطان کو کہاں ڈھونڈیں؟ تو آپ نے کہا اپنے نفس میں. تو اس نے کہا کہ اللہ کو کہاں ڈھونڈیں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے ضمیر میں، اپنے دل میں. تو بنیادی طور پہ ہمارے جو نفس ہے، حالانکہ میرے نزدیک تو نفس کو مارنا نہیں چاہیے، اور یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اس کو جیسے گھوڑا ہے نا، گھوڑا، تو ہمیں گھوڑے کو مارنا نہیں ہے بلکہ گھوڑے کو سدھارنا ہے تاکہ گھوڑا ہمارے مطابق ہو جائے. تو ہمارے نفس کو ہمارے نفس کے اندر ہے حسد ہے جیسے، اور اسی طرح سے کوئی اور بے شمار قسم کی جو نیگیٹو ہمارے اندر چیزیں ہیں. اب ان ساری چیزوں کو کنٹرول حاصل کرنا اور ان کے بارے میں جاننا، اور ان کے بارے میں جان کے پھر ان کے بارے میں احساس پیدا کرنا اور بچنا، تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے یہ تزکیہ ہے کہ اپنے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں قدرت نے ہمیں جبلت کے طور پہ رکھ کے بھیجا ہوا ہے. اچھا، یہ ساری چیزیں سروائیول کے لیے ضروری ہے. اچھا، سروائیول کا ضروری ہے نا. ایک بچہ چھوٹا ہے 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، آپ نے اس کو فیڈر دے دیا، تو وہ جو دوسرا بچہ ہے اس کو فیڈر نہیں دیا تو وہ اس سے لے رہا ہے اور اپنا فیڈر نہیں دے رہا اس کو. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیز انا ہے یہ اس کے بناوٹ کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے سروائیول کے لیے ضروری ہے. تو اب وہ جو نفس کی چیزیں ہیں اس کے اوپر میرا کنٹرول ہونا ضروری ہے. اگر میرا کنٹرول نہیں ہے نفس کے اوپر تو پھر نفس آپ کو لے کے پھرے گا ساری زندگی. کبھی وہ کسی جگہ لے جائے گا، کبھی وہ کسی جگہ لے جائے گا، اور وہ آپ کی زندگی کو اجیرن کر دے گا. جو آپ نے 60-70 سال گزارنے ہیں اس دنیا کے اوپر، جو 41,000 کلومیٹر یہ ریڈیس کی زمین ہے نا، تھوڑی سی زمین ہے، اس کے اوپر میں نے 60-70 سال گزارنے ہیں. تو وہ 60-70 سال جو ہے وہ انا کی خاطر میرے گزر جائیں گے. اچھا. اور میں کچھ کر نہیں پاؤں گا جس کے لیے قدرت نے مجھے یہاں پہ بھیجا ہوا ہے، وہ نہیں میں کر سکوں گا. میں نے بڑے کام کرنے ہیں، میں نے بل گیٹ کی طرح کام کرنا ہے، میں نے ملک ریاض کی طرف کام کرنا ہے، میں نے عبد الرحمن مانی صاحب کی طرح کام کرنا ہے، ملک یہ جتنے بڑے لوگ ہیں ان کی طرح کام کرنا ہے، لیکن میں کر نہیں پاؤں گا. میں ایک معمولی سی زندگی گزار کے مر جاؤں گا. مجھے مولانا طارق جمیل صاحب بننا ہے، مجھے غامدی صاحب بننا ہے، مجھے جو ہمارے بڑے بڑے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرح کا زندگی گزارنی ہے. لیکن جب ہم اپنی انا کے گرد گھومیں گے صرف، تو ہم تو بدلہ لینے کے لیے کھڑے رہیں گے. جیسے سقراط تھا نا، تو سقراط ایک دفعہ کہیں کھڑا ہے تو کسی سے لڑائی ہو پڑی اس کی، تو اس نے برا بھلا کہا، تو سقراط نے کہا کہ میں کل آ کے بتاؤں گا آپ کو. اچھا. تو وہ اگلے دن وہ آدمی کھڑا ہو گیا، سقراط نہیں آیا. جب 3 دن کے بعد ڈھونڈا اس کو تو ڈھونڈ لیا. اس کو ڈھونڈنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ آئے نہیں. کہتا میں رات کو جا کے جائزہ لیا تھا کہ جو آپ نے باتیں کی تھی وہ تو سب جھوٹ تھا. اگر ایک بات بھی اس میں سچی ہوتی تو میں ضرور آپ سے معافی مانگتا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا. تو بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اپنی خوبصورت زندگی کے لیے کر رہے ہیں. اور یہاں پہ رہ کے میں نے کرنا کیا ہے؟ میں نے اس کائنات کو، بلکہ بانو آپس کسی نے پوچھا تھا کہ بانو جنت کس کو ملے گی؟ تو اس نے کہا تھا جو اس دنیا کو جنت بنا لے گا لوگوں کے لیے. اگر اس دنیا کو میں نے جنت ہی نہیں بنایا لوگوں کے لیے تو کیا مجھے اگلی جنت میں رہنا کیا کوئی طریقہ آ جائے گا؟ مجھے طریقہ نہیں آئے گا. تو مجھے سب سے پہلے اس دنیا کو جنت بنانا ہے تاکہ پھر میں جب اس دنیا میں جاؤں تو وہ دنیا میرے لیے جنت بن چکی ہو. بالکل سر، ایسی بات ہے. سر ایک سوال یہاں سے ابھرتا ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گا. سر وہ سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے دعا کی بات کی، ہم دوسروں سے دعا کروا دیتے ہیں یا کسی اللہ کے ولی کے پاس چلے جاتے ہیں، یا اس کے مزار اقدس پہ چلے جاتے ہیں، یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. بالکل سر ایسی بات. سر کچھ لوگ یہ سوال اٹھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں، تو وہ ہمارے دل کا حال ہمیں بتا دیتا ہے
وہ ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ تم یہ سوچ رہے تھے، تمہارا گھر یہ ہے وہ ہے، کیا وہ بھی مائنڈ سائنس کو پڑھتا ہے؟ نہیں، اصل میں تو دیکھیں مائنڈ سائنسز سے مراد، جیسے میں نے کہا کہ یہ تو ہم تو ایکسپرٹ ہیں نا اس کے، ہم تو آپ اپنی ایکسپرٹی کی بنیاد پہ یا اپنے علم کی بنیاد پہ ہم کریں گے نا یہ ساری بات. لیکن ہمارے اندر ہم نا اس انسان کو سمجھیں پہلے، کیونکہ سب سے پہلے انسان سے پہلے بھی ایک چیز ہے، وہ وائبریشن ہے. پھر ہمارا جسم ہے یہ، صحیح. پھر جسم سے جب ہم نکلتے ہیں تو ہماری جبلت ہے، جب جبلت سے ہم نکلتے ہیں تو پھر ہماری عقل ہے، جب ایک عقل سے ہم نکلتے ہیں تو پھر اس کے بعد عقل نورانی ہے، جب عقل نورانی سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو بہترین چیز آتی ہے وہ آتا ہے وہ انٹویشن، جسے ادراک کہتے ہیں ہم. جب اس سے نکلتے ہیں تو الہام صغریٰ ہے، پھر اس کے بعد الہام کبریٰ ہے. تو یہ بیسیکلی انسان کے مدارج ہیں. دیکھنا یہ کہ ہم کس درجے پہ کھڑے ہوئے اس وقت، سوری، تو ہم کس درجے پہ کھڑے ہوئے. تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ انٹویشن کی بنیاد پہ، ادراک کی بنیاد پہ کام کرتا ہے، اور وہ بہت جلدی ہماری کیفیات کو سمجھ رہا ہوتا ہے. دیکھیں آپ کی دو طرح سے کیفیات ہیں، ایک آپ کے ایموشنز ہیں، آپ کی فیلنگز ہیں. وہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ آپ کے ایموشنز کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی فیلنگ کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ دونوں چیزوں کو سمجھ کے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کا یہ پرابلم ہے، اور اس کو اس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ جو انگزائٹی ہے، یہ انگزائٹی آنے والے وقت کی ہوتی ہے، اور جو سٹریس ہوتا ہے وہ پچھلے وقت کا ہوتا ہے، گزرے ہوئے وقت کا. تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ہم سے اندازہ لگا لیتا ہے ہمارے چہرے کو دیکھ کر کے کہ یہ انگزائٹی میں ہے، یہ سٹریس میں ہے. صحیح سے. جو ہجر و ملال بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس کو لوگ میں بیم و رجا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے رجائیت بنتا ہے، جس سے کہ یہ شخص یہ پرانی کوئی بات سوچ رہا ہے یا آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا ہے. دونوں کے بارے میں اگر انسان سوچ رہا ہے. اچھا، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو نہ پچھلا سوچ رہا ہوتا ہے نہ آگے کا سوچ رہا ہوتا ہے، وہ صاحب حال ہوتا ہے، وہ حال میں زندہ ہوتا ہے. اچھا. حال کے اندر اس وقت آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے کیری کیا ہوا ہے یا گزرا ہوا وقت کو یا آنے والے وقت کو. آپ کے پاس اس وقت تک کوئی پرابلم نہیں ہے، موجودہ وقت کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا انسان کے پاس. اسی لیے اس کو کہتے ہیں جو حال میں زندہ رہتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. بالکل سر، ایسی بات ہے. سر آخری سوال اس بارے میں، اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. جی سر، ایک کانسیپٹ اور بھی پایا جاتا ہے کہ مزارات پہ جا کر ہم اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانتے، ہم مزارات پہ جا کے کیوں مانگتے ہیں؟ اس کے پیچھے جو میں اس سے جوڑوں گا سوال وہ یہ ہے کہ سر جب مائنڈ سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم وہ ڈیزائر پیدا کر کے ہم اللہ سے اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں راستے کیوں اختیار کرنے پڑتے ہیں؟ اصل میں یہ جو بات اب آپ نے کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اورا کو. ہمارا ہر شخص جو ہے ہم میں سے وہ 8 میٹر ریڈیس اس کا الیکٹرو میگنیٹک ویوز پروڈیوس ہوتی ہے. اچھا. آپ کا برین جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا یا برا، تو ہمارا برین جو ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز فوٹون پیدا کر رہا ہوتا ہے، یا وہ پازیٹیو پیدا کر رہا ہے. اگر وہ پازیٹیو ہے، انسانوں کی بھلائی ہے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی ہے، تو وہ پازیٹیو ہے. اگر وہ نیگیٹو ہے فرض کریں، تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم معاشرے کو الیکٹرو میگنیٹک فوٹون دے رہے ہیں نیگیٹو، معاشرہ نیگیٹو ہو جائے گا. تو وہ جو اللہ کا ولی ہے جس نے ساری زندگی اطیع اللہ و اطیع رسول میں گزاری ہے، جس نے ساری زندگی رزق حلال کھایا ہے، جس نے ساری زندگی لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کیا ہے، تو اس کی وہ جو ڈیڈ باڈی ہے جو زمین کے اندر جا چکی ہے، تو اس کا اورا موجود ہے. اچھا. اب بھی بے شمار کتابیں آپ پڑھ لیں، وہ کہیں گے کہ کیا ساری چیزیں انسان کی انتقال کر جاتی ہیں، باڈی، روح، ہر چیز مر جاتی ہے. تو ایک چیز آج بھی وہ زندہ رہتی ہے، وہ شعور ہے اس کا. اچھا. مثلا میں یہ کہوں کہ جی کچھ 2-3 سال پہلے ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کا نام تھا عبدالسار ایدھی صاحب. تو کیا ایدھی صاحب مر گئے ہیں؟ ایدھی صاحب کی ہو سکتا باڈی، جسے بلے شاہ کہتا ہے، بلے شاہ اسم مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور. یہ تو وہ باڈی ہے میری جو میں نے زمین سے لی ہے. اچھا. پودوں سے لی ہے، زمین سے لی ہے، اور جس میں کیلشیم، پوٹاشیم، فاسفورس ہے، وہ میں نے زمین سے لے لی ساری چیزیں. تو یہ تو ساری چیزیں مجھ سے لے لیتی ہے، زمین نے واپس لے لی. لیکن وہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کیا ہے؟ وہ پھونک جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ماری تھی، کب؟ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. صحیح. اور اپنے ہونٹ لگائے تھے آدم علیہ السلام کے ہونٹوں کے ساتھ، اور اپنی روح پھونک دی.
اب وہ جو روح پھونک دی ہے اس کے اندر میرے اندر کیا ہے؟ کریٹیوٹی، میں بولتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میرے اندر شعور میرے اندر موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں جو میرے اندر پازیٹیو موجود ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اندر آئی ہیں، اور وہ ایک وقت کے بعد نکال لیتا ہے اللہ. اچھا. ہاں، لیکن ایک چیز جو کائنات کے اوپر رہ جاتی ہے وہ شعور رہ جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا شعور موجود ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا شعور موجود ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا شعور موجود ہے، آج بھی ان کا جو نیک عمل ہے وہ موجود ہے. ہاں، ان کے مزارات پہ جا کر کے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے مالک اس کو بخش دے. اچھا. اس کو بخش دے. اور اگر فرض کرے کہ اس نے اچھے کام کیے، نیک عمل کیے، اور اس کا اورا جو ہے وہ ڈیولپڈ ہے، اور اس کا اورا جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، تو اے رب کریم اس کی وساطت سے ہمیں بھی معاف کر دے. اچھا. اور ہمیں بھی تو جو ہے وہ ایک اعلیٰ درجے کی زندگی دے دے. اور وہ تمام چیزیں جو ہم مانگ رہے ہیں دینی اللہ نے، یہ یاد رکھ لینا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. بالکل سر. یہ وساطت ہو سکتی ہے. جیسے ٹرانسپورٹ کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تو ہم ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو وہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ یہ اللہ کے ولی ہمیں دے سکتے ہیں، پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے مانگنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ نے ایک جو تسمہ بھی مانگنا ہے نا، جوتے کا، وہ بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، درمیان میں آپ کسی سے نہیں مانگ سکتے. لیکن کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کا اورا ڈیولپڈ ہوتا ہے، انہوں نے ساری زندگی جو ہے اپنی پازیٹیو کاموں میں استعمال کی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے ہم ان کے درباروں پہ جا کے ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ کے ولیوں کے لیے، کہ اللہ ان کو اور بڑھا دے، ان کا اورا اور بڑھا دے. آپ دیکھیں نا کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں لاہور میں، اب تقریباً 10,000 لوگ روزانہ آتے ہیں ان کے مزار اقدس پہ. میں ابھی انڈیا میں تھا کچھ دن پہلے، تو میں نے دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار اقدس پہ بھی تقریباً 10,000 لوگ آ رہے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے یہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو اللہ کے ولی ہیں جتنے بھی، ان کے درباروں پہ اتنی دنیا آتی ہے. جی سر. اب کیونکہ میری ریسرچ اس چیز کے اوپر ہے نا کہ وہ جو اورا میرا ہے، وہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز میری باڈی سے نکل رہی ہیں، تو کیا میرے مرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں. اچھا. بعد میں بھی رہتی ہیں. میرے کوئی انسان اللہ کے ولیوں کے جو مزارات ہوتے ہیں اس سے نکلتی رہتی ہیں. اور یہاں تک اب تو ایک ریسرچ ہو چکی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر نمک رکھ لیں، جی سر، نمک کا ایک ڈھیلا رکھ لیں جو آپ کا راک نمک ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وہاں کے جو لوگ ہیں یا وہ جگہ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اور میں یہ لوگوں کو کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی نیگیٹو پرابلم ہے آپ کے گھر کے اندر، کوئی آپ محسوس کرتے ہیں کوئی نیگیٹیوٹی ہے آپ کے گھر کے اندر ہے، تو آپ ایک نمک کا ڈھیلا جو ہے اپنے گھر کے اندر رکھ لیں. اور دوسرا، نمک کے پانی سے اپنے آپ کو غسل کر لیں. اچھا. ہاں، تو آپ کے اندر وہ اورا آپ کا جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. صحیح. اور نیگیٹو اورا جو ہے آپ کا ہے وہ چارج ہو جاتا ہے پازیٹیو میں. اور جب ہم اللہ کے ولیوں کو ملتے ہیں درباروں پہ جا کر کے، تو ان کے دربار اقدس کی وجہ سے جو اورا ہے، ہمارا اورا بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. اچھا، ماشاء اللہ، بالکل ایسی بات ہے. سر، آپ نے بابا اشفاق مرحوم اور بانو آپا کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اچھا خاصا وقت گزرا ہے. کوئی ایسی نصیحت جو انہوں نے آپ کو کی ہو اور آپ ہمارے آڈینس تک پہنچانا چاہتے ہو؟ بس کیونکہ اشفاق صاحب ایک بہت بڑے انسان تھے، اور کچھ ان کی باتیں ایسی ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں. بالکل سر. کہ ایک دفعہ کوئی 80-85 لوگ ان کے گھر کے اندر محفل لگی ہوئی تھی، اور وہ انسانوں سے بڑی محبت کرتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ ان کے جو محفل ہوتی تھی اس کے اندر ہر طرح کے لوگ آ کے بیٹھتے تھے. کروڑ پتی لوگ، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے جو ٹی وی کے جو ایکٹر آ کے بیٹھتے تھے. تو ایک شخص عرصہ دراز سے آ رہا تھا، لیکن غریب سا آدمی تھا، اس نے کڑا پہنا ہوا تھا، بلیک کپڑے میں پہنتا تھا. تو ایک دن اشفاق صاحب کے قریب بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے نا اشفاق صاحب کو ایک پینسلوں کی ڈبی دی. جی سر. تو اشفاق صاحب نے وہ ڈبی اٹھائی اور کھڑے ہو گئے اور کہتے بانو بانو بانو، اپنی بیوی کو بلا رہے ہیں. کتنے گئی؟ انہوں نے کہا جی میں کہا اندر آپ پکوڑے بنا رہی ہیں. وہ ہمارے لیے پکوڑے بنا رہی تھی، چائے بنا رہی تھی. کہتی تو کدوں دی میرے کو ایک پینسل منگنی سی. دیکھ پائی پوری ڈبی لے آیا، ایسا شکریہ ادا کر. تو انہوں نے
पकौड़ों का जो हाथ थे, दुपट्टा सीधा किया अपना और उसको अपने हाथों से सलाम किया कि बड़ी मेहरबानी तुझे मेरे वास्ते पेंसिल लेके आए। तो इंसानों को वो बहुत कदर करते थे। वो कहते थे कि जिस इंसान की जिस महफिल में बैठ करके इंसान अपने आप को छोटा ना समझे, वो सही आपका मुर्शद है, वो आपका सही रहबर है, वो आपका सही बड़ी है, वो आपका फ्रेंड है। और अगर उसके पास बैठ कर के आप अपने आप को हकीर समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं, तो इससे मुराद है कि वो जो आपका वो आदमी है जिसके पास आप गए हैं वो बड़ा आदमी नहीं है। मेरे नज़दीक अगर सुकरात अफलातून नहीं पैदा करता तो मेरे ख्याल में सुकरात बड़ा नहीं है। उसके शागिर्दों से पता चले कि इसका उस्ताद बड़ा है। तो अशफाक साहब एक बहुत बड़े आला दर्जे के इंसान थे और जो उनके साथ हमारा वक्त गुजरा है, मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त है। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। इंशाल्लाह सर आपसे फिर भी मुलाकात होगी, ये जो सिलसिला है हमारा जारी रहेगा। नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज तक की पैगाम रमज़ान की ट्रांसमिशन, जिसके अंदर हमने माइंड साइंस के बारे में जाना, इससे ये क्या होती है और उसका रूहानियत से क्या ताल्लुक़ है, और फिर दुआ के बारे में भी हमने सीखा किस तरह मांगनी चाहिए और क्या सब चीज़ें हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। हमारा रमज़ान, हमारा रमज़ान, प्यारा